کل یوم عاشورہ ہے اور عاشورہ کے دن انشاءاللہ العزیز یہ کربلا کی داستان ہم سنائیں گے تاکہ آپ کے اندر یہ رقت بھی طاری ہو. یہ نہیں کہ ہم کھچڑے کھائیں، یہ نہیں کہ ہم صرف شربتیں پئیں، یہ نہیں کہ ہم اچھے اچھے کھانے کھائیں. کل کا دن ہمیں یہ یاد کرنے کے لیے بھی ہے کہ آج سے 14 صدیوں پہلے یہی وہ دن تھا جب آسمان کا سورج تمازت اور اپنی چلچلاہٹ پیش کر رہا تھا. میرے رسول کا شہزادہ 3 دن سے بھوکا اور پیاسا میدان میں اپنے بچوں کو لے کر. سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. امام مسلم بن عقیل کے 2 بچوں کو کیا معاملہ تھا، ان کی عمر کتنی تھی؟ تاریخ میں یہ ہے 8 سال یا 11 سال کی عمر کے بچے تھے. اتنے بچے کس کو نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن ڈر تھا. ابن زیاد نے کہا وہ دونوں بچوں کو بھی پکڑ لاؤ جہاں کہیں ہیں تو مسلم بن عقیل کے. بچوں سے بھی نفرت یا بچوں سے بھی ڈر. اب ظالم کوفی ادھر ادھر ڈھونڈنے نکلے. ان بچوں کے ساتھ جو ہوا تھا وہ دردناک ہے، تاریخ میں اور روایات میں موجود ہے. یہ دونوں بچے محمد اور ابراہیم، کوفہ والے تو انہیں پناہ دینے سے منع کر رہے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے سے پہلے اپنے ایک جان پہچان شخص اور ان کی محبت کرنے والے تھے قاضی شریح، ان کے حوالے کر دیا تھا. کہا کہ ان کو آپ مدینہ طیبہ رخصت کر دینا. قاضی شریح ہے یا کوئی دوسرا نام ہے؟ امام مسلم بن عقیل نے جن کے لیے وصیت کی تھی ان صاحب نے کیا کیا، کہا ان بچوں کو رات کے وقت سجایا سنوارا اور کہا دیکھو بیٹا، ایک قافلہ آج مدینے کی طرف جا رہا ہے، تم اس قافلے میں شامل ہو جاؤ. تم اپنے گھرانے پہنچ جاؤ گے، تمہارا خاندان مدینے میں ہے، تمہارے باپ تو شہید ہو، تمہارے باپ تو قتل ہو گئے، کوفہ اجنبی ہے، یہاں کس کے گھر رہو گے؟ بچے سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، باپ کی آغوش تربیت میں ناز و نیام سے آئے ہوئے مان لیا اور کہا ٹھیک ہے. ان صاحب نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ان بچوں کو اس قافلے تک پہنچا کر آؤ. بیٹا لے کر گیا، قافلہ نکل گیا تھا، دور سے دکھا دیا وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے، دوڑ کے شامل ہو جاؤ. چھوٹے بچے تھے، دوڑتے رہے اس قافلے کو پکڑنے کے لیے اور قافلہ چلتا رہا، دھول لڑتی رہی. کبھی ایک بچہ گر جاتا، دوسرا اٹھاتا، دوسرا گرتا، یہ اٹھاتا، پاؤں میں کانٹے چبھتے رہے. یہ بچے گرتے پڑتے رہ گئے. رات گزر گئی، قافلے کو نہ ملنا تھا، نہ ملا، اور ڈرتے سہمتے یہ قافلے کے چکر میں گھومتے رہ گئے اور جہاں سے نکلے تھے وہیں آ کر پہنچ گئے. کوفہ کی سرحدی تھی، ڈرے سہمے ہوئے تھے. تو ان دونوں بچوں کو ایک شخص نے دیکھ لیا اور پکڑ کر گرفتار کر کے عبید اللہ بن زیاد کے پاس حاضر کر دیا. عبید اللہ بن زیاد نے کہا ان بچوں کو جیل میں ڈال دو. ابھی ان کا قصہ بعد میں دیکھا جائے. جیل میں ڈال دیا گیا اور ڈالنے کے بعد ابن زیاد کی طرف سے نگرانی کا حکم تھا، لیکن جیل کے جو داروغہ تھے مشکور نامی، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے، انہوں نے رات کے وقت جیل کا دروازہ کھولا اور بچوں کو آزاد کیا اور کہا ان کو بھیج دیتا ہوں. ان بچوں کو انہوں نے آزاد کر دیا اور پھر بھیج دیا کوفہ سے باہر. یہ بچے کوفہ سے باہر نکلے اور دریائے فرات کے کنارے ایک درخت کے نیچے تھکے ہارے سو رہے تھے. ایک خاتون پانی بھرنے کے لیے آئی، انہوں نے دیکھا گلاب جیسی رنگت کی حسین شہزادے کس کے ہیں. عورت قریب آئی، پوچھا کون ہو تم؟ کہا ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں. وہ خاتون تڑپ گئی، کہا اے بچوں، میری جو مالکن ہے میرے گھر جس کی میں کنیزہ ہوں، وہ خاتون سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز ہے. وہ رسول اللہ کے گھر کام کرنے والی خاتون میری مالکن ہے. آج اگر وہ تم کو دیکھے گی تو خوشیوں سے پھولے نہ سمائے، خوش ہو جائے گی. چلو میرے گھر. ان دونوں شہزادوں کو وہ اٹھائی اور اپنے گھر لے آئی. اپنی مالکن سے کہا اے خاتون، آج ہمارے گھر بشارت آ گئی، مسلم بن عقیل کے شہزادے فاطمہ کے گھر کے لاڈلے آئے ہوئے ہیں. وہ خاتون دیکھتی ہے، وہ تو خوشیوں میں وجد کرنے لگتی ہے، میرا گھر آج بہاروں سے بھر گیا، میں رسول اللہ کے خاندان کو اپنے گھر کب لا سکتی تھی، آج میری قسمت جاگ گئی. بچوں کو نہلایا دھلایا اور انہیں گرم کھلایا اور کہا بچوں تمہیں کسی بات کی فکر نہیں، تم میرے گھر آرام کرو.
जब मुनासिब होगा मैं तुम्हें खुद ले जाकर मदीने छोड़ आऊंगी। इस खातून की बेपनाह मोहब्बत थी इन शहजादों से, लेकिन तारीख में एक अजीब इत्तेफाक रहा है, शैतान के घर कभी वली और कभी वली के घर शैतान। ये रिश्ते देखने को मिले हैं इस मुहिब्बे अहले बैत खातून के घर। इसका जो शौहर था हारिस नाम का, यह बदबख्त लालची आदमी था। यह दिन भर उबैदुल्लाह बिन जियाद का दिया हुआ इनाम का लालच लेकर घूम रहा था। लोग जगह जगह गलियों में यह बात मशहूर हो चुकी थी कि उबैदुल्लाह बिन जियाद ने जिन 2 बच्चों को गिरफ्तार करके जेल में रखा था और दारोगा ने उन जेल के दरवाजों को खोलकर बच्चों को आजाद कर दिया, बच्चे भाग गए। लेकिन हुआ क्या, इब्ने जियाद ने दारोगा को बुलाया, मशकूर को पूछा क्या किया? कहा मैंने बच्चों को छोड़ दिया। कहा क्यों छोड़ दिया? कहा इसलिए छोड़ दिया कि कल क़यामत के दिन अगर मेरा नाम दोज़खियों के दरमियान आ जाए तो रसूलुल्लाह की बारगाह में मैं अर्ज करूंगा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं तुम्हारे शहजादों को जेल से छोड़ा था, आज मुझे जहन्नम से आजादी मिल जाए। मैं तो इस तमन्ना को लेकर आजाद किया। तो इब्ने जियाद ने कहा अगर तेरी वही तमन्ना है तो तू वहां पहुंच जा, जल्दी से पहुंच जा। यह कहते हुए दारोगा का उसने कत्ल कर दिया था, मशकूर को भी कत्ल कर दिया। और फिर अब के बाद जोश और गज़ब में आकर के ऐलान किया, जो इन 2 शहजादों को ढूंढ कर लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम में दिए जाएंगे, उतना ही माल दिया जाएगा। अब लालची कूफी हर जगह इधर उधर घूम रहे थे इन बच्चों की तलाश में, जगह जगह मारे मारे घूम रहे थे। और ये हारिस नामी शख्स दिन भर तलाश करके रात को अपने घर पहुंचा है, अपनी बीवी के पास आया और सो रहा है रात के वक्त। लेकिन उसे ये खबर नहीं कि जिन बच्चों को ढूंढ रहा था वो बच्चे इसी के घर में आराम कर रहे हैं। खातून तो जानिसाराने अहले बैत में से थी, मुहिब्बाने अहले बैत में से थी। उस खातून ने तो हक अदा किया था मोहब्बत अहले बैत का, बच्चों को खिलाया पिलाया और सुलाया। बच्चे नरम और नाजुक बिस्तर पर सोए थे। रात को इन दोनों शहजादों ने ख्वाब देखा। हजरत मोहम्मद जो बड़े साहबजादे थे, इब्राहिम जो छोटे साहबजादे थे, ख्वाब में देखा अपने बाप को। ख्वाब में ये देखा इन दोनों शहजादों ने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मसनद नशीन है, सहाबा इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और मुस्लिम बिन अकील खूनी जुब्बे में तरबतर रसूलुल्लाह के पास आ रहे हैं। उनके जिस्म पर खून टपक रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा और इस मुस्लिम बिन अकील से पूछा, मरहबा, आ जाओ मुस्लिम, तुम्हारे लिए मैं पानी लिए खड़ा हूं। लेकिन ऐ मुस्लिम, अकेले आ गए, बच्चों को कहां छोड़ आए हो? बच्चे कहां हैं? मुस्लिम बिन अकील ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पीछे पीछे आने वाले हैं, मैं उन्हें पीछे छोड़ आया हूं। इतना सुनना था, ये बच्चे ख्वाब देख रहे थे, बिचक्कर उठ गए और एक दूसरे से चिमट कर रोने लगे। दोनों ने सेम ख्वाब देखा था, एक दूसरे को ख्वाब बताया। दोनों ने कहा मैंने भी बाबा जान को देखा, दूसरे ने कहा मैंने भी बाबा जान को देखा। रसूलुल्लाह की महफिल में अब्बा जान को खूनी जुब्बे में तरबतर हमने देखा है। अल्लाह अकबर। ये बच्चे सहम कर रो रहे थे, इनकी आवाजें बुलंद हो गई। घर में बच्चों की आवाज, वो बे औलाद शख्स था हारिस, रात को जाग गया, अपनी बीवी से पूछा, हमारे घर तो कोई औलाद नहीं, ये बच्चों के रोने की आवाज कहां से आ रही है? बीवी ने कहा शायद पड़ोसी के घर से आवाज आती होगी, तुम सो जाओ। बीवी ने मना किया बताने से। फिर इस जालिम ने कहा नहीं, मुझे तो लगता है मेरे घर में बच्चों की आवाज है, पड़ोस के घर के बच्चों की आवाज इतनी तेज नहीं आती। खातून ने बहलाया फुसलाया और कहा कि तुम सो जाओ। लेकिन इस जालिम ने कहा मुझे देखना है, मेरे घर की तलाशी लेनी है। घर ढूंढते हुए आया और उसी हुजरे में आया जिसमें बच्चे सो रहे थे और उठ करके ये एक दूसरे को चिमट कर रो रहे थे। हारिस आते ही पूछता है, ऐ बच्चों तुम किसके हो, किसके बेटे हो, मेरे घर कैसे आए? बच्चे तो इस घर को मुहिब्बाने अहले बैत समझते थे। देखा था एक दिन पहले खातून ने नहलाया धुलाया है, खाना खिलाया है, हमारे घर हमारा जानिसारों का ये घर है। बच्चों ने तड़प कर कहा, ऐ शख्स हम तो इस मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं, हम अहले बैत नबुव्वत से ताल्लुक रखते हैं। इतना सुनते ही ये हारिस दोनों बच्चों के बाल पकड़कर खींच करके उठाया। कहा दिन भर तुम्हारी तलाश में सरगर्दा था, मैंने कहां कहां की खाक छान मारी, तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया और तुम मेरे घर के बिस्तर पर सो रहे हो। दोनों बच्चों के गाल पर तमाचे मारने लगा। गुस्से के मारे दोनों बच्चों को थप्पड़ रसीद करता रहा।
یہ بچوں کا منظر دیکھ کر کے اس کی خاتون بیچ میں آ گئی. کہا ظالم تو اپنے ہاتھوں کو بچا لے, تو کل قیامت کے دن فاطمہ کے سامنے کھڑا ہوگا, علی کے سامنے کھڑا ہوگا, رسول اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. ان کے گھر والوں کو دی ہوئی تکلیف کا کیا جواب دے سکتا ہے؟ حارث کے سر پر یہ لالچ کا بھوت سوار تھا. اس کی بیوی کی بات ایک نہ سمجھ آئی, وہ بچوں کو بالوں سمیت کھینچتا ہوا باہر لا رہا تھا. بیوی قدموں میں گر گئی, لپٹ گئی اور بار بار اصرار کیا, آج ایک بار میری مان لے, ان بچوں کی جان بخش دے, میں زندگی بھر تیری غلامی کروں, تو جو کہے وہ مان لوں, اپنی جان قربان کر دوں. لیکن حارث کو نہ ماننا تھا, نہ مانا, یہاں تک کہ بیچ بچاؤ میں اپنی بیوی کی ناک کو پھوڑ دیا, اس کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اسے بے ہوش کر دیا. اپنی بیوی کو مار مار کر پھر گھر سے اپنی تیز ترار تلوار کو اٹھایا اور کہا چلو اے بچوں تمہارا وقت آ گیا, تمہارا باپ جہاں گیا ہے میں تمہیں وہاں جلدی کیوں نہ پہنچا دوں, تم بھی وہاں پہنچ جاؤ تاکہ عبید اللہ بن زیاد نے جو 100 اونٹ کے انعام کا یہ اعلان کیا ہے میں اس کا حقدار بن جاؤں. کل میرے گھر 100 اونٹ آئیں گے, میرے گھر اتنا ہی مال آئے گا, بس مجھے تمہاری گردنوں کو لے جانا ہے, تمہارے کٹے ہوئے سروں کو لے جانا ہے. ان بچوں کے بالوں کو پکڑ کر وہ کھینچتا ہوا دریائے فرات کے قریب آیا. عزیزان گرامی وقار, تاریخ کی یہ سچائیاں جب ہم پڑھتے ہیں آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, ہمارا جسم بوجھل ہو جاتا ہے, کلیجہ منہ کو آتا ہے. ان بچوں کی اس وقت بھی محبت یہ تھی, دونوں ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے. حارث سے کیا کہتے ہیں؟ محمد جو بڑے صاحبزادے تھے وہ یہ کہتے, حارث ایک بات کہتا ہوں, میری آخری یہ بات سن لے, اس لیے کہ پہلے جب تو تلوار چلائے تو میری گردن پر مار دینا, اس لیے کہ یہ چھوٹا جو ہے اس کا قتل میں دیکھ نہ سکوں گا, میں اس کے قتل کو اپنی آنکھوں سے گوارا نہ کر سکوں گا. چھوٹے نے بڑھ کر کے اس کو تھام لیا اور کہا, حارث ہرگز میرے بھائی کی مت سننا, اس لیے کہ پہلی تلوار میری گردن پر چلانا, میں اپنے بڑے بھائی کے قتل کو دیکھ نہ سکوں گا. ہمارے باپ کو اسی پہلے مارے جا چکے ہیں, ان کو گورنر ہاؤس سے پٹک کر ان کی ہڈیاں توڑی جا چکی ہیں, ہم اس غم سے ابھی باہر نہ نکل پائے, ہمارے بھائیوں کی موت ہمارے سامنے نہ ہو. ایک دوسرے پر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں, ایک کہتا مجھے پہلے قتل کر دو, دوسرا کہتا پہلے مجھے قتل کر دو. جب قتل ہونا ہی ہے تو یہ کیسا مزاج تھا جو رسول اللہ کے خاندان میں تھا, مرنا ہے ہی تو بھائی کی موت دیکھ کر کیوں مرے, بھائی کو مرتا ہوا دیکھ کر کیوں مرے, مرنا ہے ہی تو پہلی اپنی جان دے دے, بھائی کی حفاظت ہو سکتی ہے تو ہو جائے. یہ مزاج رسول اللہ کے معاشرے میں ملتا ہے, میرے آقا کا بنایا ہوا مزاج تھا. دونوں شہزادے جب بحث و مباحثہ کرتے رہے, حارث نے دونوں کی گردنوں کو پکڑا اور کہا تم دونوں کی خواہش پوری ایک ساتھ کرتا ہوں. تلوار ہوا میں لہرایا اور ایک ساتھ گردن پر مارا, جس سے دونوں شہزادوں کے سر ہوا میں اڑ گئے. اور ان نونہالوں کا ایسا قتل دنیا نے دیکھا کہ سر اڑتے ہوئے ریت میں آ کر گر گئے. اسی لیے شاعر نے تو کہا تھا, ان پھولوں کا کیا جو بہار جاں فضا دکھلا گئے, افسوس تو ان کلیوں کا ہے جو بن کھلے مرجھا گئے, بن کھلے مرجھا گئے. ان فاطمہ کے لاڈلوں کا, اہل بیت نبوت کے, خاندان نبوت کے شہزادوں کا یہ پہلا قتل تھا. اس کم عمری میں یہ 2 بچے شہید ہو گئے. کوفہ کی سرزمین پر ان دونوں کے سروں کو سجا کر کے دوسرے دن یہ حارث نامی بدبخت ظالم عبید اللہ بن زیاد کے گورنر ہاؤس میں پہنچا اور یہ دونوں شہزادوں کے سر لایا اور کہا, اعلان کے مطابق میرے 100 اونٹ مجھے دے دو, 100 اونٹ کا انعام مجھے دے دو. عبید اللہ بن زیاد نے کہا, ارے ظالم تجھے کس نے کہا تھا کہ ان کے مردہ, ان کے کٹے ہوئے سر لانے کے لیے, میں تو زندہ لانے کے لیے کہا تھا. اگر یزید نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ان بچوں کو قتل کرنے کا آرڈر کس نے دیا تھا تو میں کیا پیش کروں گا. یہ کہتے ہوئے عبید اللہ بن زیاد نے اسی وقت حارث کی گردن اڑا دیا جو صبح کے وقت بچوں کا قاتل تھا. رب العالمین نے شام سے پہلے اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچایا. اسی لیے قرآن کہتا ہے, سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, ان قریب ظالم یہ جان لیں گے کس کھائی میں اللہ انہیں گرائے گا. ظلم کی ایک تاریخ ہوتی ہے, ظلم کی حکومت زیادہ دیر تک نہیں چل سکتی, اللہ کریم کی پکڑ آ ہی جاتی ہے. عزیزان گرامی وقار, تاریخ کے ان اوراق کو آج میں یہاں روکتا ہوں اس لیے کہ یہ کوفہ کی زمین جو خونے
اہل بیت سے لال ہوئی. اس کے بعد اہل بیت یہاں آئے نہیں. خط تو جا چکے تھے امام حسین کے پاس. اب امام حسین کا قافلہ مکہ سے نکلنا تھا اور پھر وہ کربلا پہنچنا تھا. جو خونی منظر وہاں ہونا تھا وہ سارے واقعات انشاءاللہ کل یوم عاشورہ ہے، اور عاشورہ کے دن انشاءاللہ العزیز یہ کربلا کی داستان ہم سنائیں گے، تاکہ آپ کے اندر یہ رقت بھی طاری ہو. یہ نہیں کہ ہم کھچڑے کھائیں، یہ نہیں کہ ہم صرف شربتیں پئیں، یہ نہیں کہ ہم اچھے اچھے کھانے کھائیں. کل کا دن ہمیں یہ یاد کرنے کے لیے بھی ہے کہ آج سے 14 صدیوں پہلے یہی وہ دن تھا جب آسمان کا سورج تمازت اور اپنی چلچلاہٹ پیش کر رہا تھا. میرے رسول کا شہزادہ 3 دن سے بھوکا اور پیاسا میدان میں اپنے بچوں کو لے کر ایک بہت بڑا امتحان دے رہا تھا. آج اگر میں گھر میں سحر کے وقت سو رہا ہوں تو شرم سے ڈوب کر مرنا چاہیے. فجر کے وقت سو رہا ہوں شرم سے ڈوب کر مرنا چاہیے. یہی وہ عاشورہ کی تاریخ تھی جب گردنوں پر تلواریں تھی. اس وقت بھی حسین رب کا سجدہ فراموش نہیں کر رہا تھا. حسین سجدے میں رہا. اور میرے عزیزو، رسول اللہ کے اس خاندان کا تصور لے کر کے کل کا دن ہمیں جینا ہے اور خراج تحسین پیش کرنا ہے، عقیدت کے نذرانے پیش کرنے ہیں، اور پھر یہ پکار کر کے جانا ہے، ان ظالم کتوں کو بتا کر کے جانا ہے. ہم ہر سال کربلا بیان کر کے پھر ایک نیا حوصلہ لے کر اٹھتے ہیں اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے. ہر کربلا کے بعد تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت. اے حسین، پھر اس زمانے کو تیری ضرورت ہے. اے حسین، سلام ان شہیدان کربلا کو اور سلام اہل بیت اطہار کے ان نونہالوں کو. مولا کریم اخیر زندگی تک اہل بیت کے قدموں میں زندگی عطا فرمائے اور جان نثاران اہل بیت میں ہمارا شمار فرمائے. قیامت کے دن اللہ ہم سب کا حشر اہل بیت کے سائے تلے عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.